الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت تو ہے، لیکن یہ صرف ایک مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایام معدودات گنے چنے دن. جب آدمی کے پاس دن زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اتنی فکر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھی بہت دن پڑے ہوئے. لیکن جب اس کے پاس کسی کام کو کرنے کے لیے دن کم رہ جائے، کسی کا قرض لوٹانا ہے اور مدت قریب آ گئی، اب جو مدت قریب آتی ہے اس کی ٹینشن بڑھتی.
اس کی فکر میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ پھر دن رات اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے اس فکر میں ہوتا ہے کہ بھائی کسی طرح یہ قرض ذمے سے اتر جائے۔ اگر خوبو نہ کہی، پھر اس کو نیند نہیں آتی، پھر اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، پھر اس کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ایون کہ نماز میں بھی دھیان اس طرف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں الٹا ہے۔ ہم جتنے روزے کم رہ جاتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، چلو یار رمضان چلا جائے گا، عید آ جائے گی۔ یعنی میں آپ کو ایک عجیب مثال بتاؤں، یہ احساس کی بات ہوتی ہے کہ ایک جماعت چلی گئی کسی عرب ممالک میں، تو وہاں پر ایک عام سا دیہاتی آدمی تھا، عرب تھا، وہ بھی تبلیغ والوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو 2-3 دن وہ بیٹھا، تو ایک دن امیر صاحب نے اس عام سے دیہاتی عرب آدمی کو کہا کہ آج بیان تم نے کرنا ہے۔ اب یہ تبلیغ میں بیان کرنا بلکہ اعلان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں جو ہے وہ اس پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو بیان نہیں آتا، میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ امیر صاحب نے کہا تم کھڑے ہو کر اتنا کہہ دینا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر یہی بات کہہ دینا کہ مجھے بیان نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اتفاق سے اس دن مجمع ذرا زیادہ آ گیا، اتفاق سے کچھ علماء بھی آ گئے، کچھ سرکاری لوگ بھی آ گئے، اور بیان اس کا ہے۔ اب جب یہ نماز کے بعد کھڑا ہوا، مجمع بہت زیادہ ہے، تو امیر صاحب اس انتظار میں ہیں کہ یہ کہے گا کہ بھائی مجھے بیان نہیں آتا، ہم کھڑے ہو جائیں گے بیان کر لیں گے، مجمع بہت ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا عربی میں مل فرق بیننا و بین الصحابہ، کہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اب جب یہ جملہ کہا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیسا جملہ کہہ دیا۔ امیر صاحب بھی پریشان ہو گئے، مجمع بھی حیران ہو گیا، اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ مل فرق بیننا و بین الصحابہ، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں۔ پھر کہا الا شبرا واحد، الا شبرا واحد فقط، صرف ایک بالش کا فرق ہے، صرف ایک بالش کا فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کہنے لگا وہ فرق کیا ہے، لوگ اور زیادہ متوجہ ہوئے، کہنے لگا مل فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبرا واحدا فقط، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک بالش کے۔ وہ ایک بالش یہ ہے کہ ان کا ایمان، ایمان الصحابہ ہونا، صحابہ کا ایمان دل میں تھا اور ہمارا ایمان زبانوں پر ہے۔ ایک بالش کا فرق ہے نا، صحابہ کا ایمان دل میں تھا اور ہمارا ایمان زبان پر ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اس ایک جملے نے سب کو رولا دیا، فکر مند کر دیا، بات سمجھا دی،
دل سے جو بات نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ ہم گھنٹوں تقریر کرے سنیں لیکن بات اندر نہ اترے، اور صحابہ اور اللہ والے ایک جملہ کہیں اور وہ آر پار ہو جائے، وہ چیر دے، وہ اندر کھلبلی مچا دے، ہلچل مچا دے، انقلاب برپا کر دے، دل کی بستی کو الٹ پلٹ دے، دل میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے۔ اس دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، نقطے والا۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، یقلبها کیف یشاء، یہ دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حال میں نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور مانگ کر سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، استقامت دے۔ صحابہ نے پوچھا آپ بھی دعا مانگتے ہیں ثابت قلبی کی، ثابت قدمی کی، ثبت اقدامنا کی؟ آپ نے فرمایا یہ دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها کیف یشاء، پلٹ دے جیسے چاہے۔ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، صبح آدمی مومن، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کافر۔ ایمان پر زندگی گزارتے گزارتے عین موت کے لمحات میں زبان سے کوئی بات نکلے گی اور دائرہ اسلام سے خارج، کفر پر رہ رہ کر موت کے قریب اللہ ایمان کی دولت سے نوازیں گے۔ تو اس بات کو سمجھ لے اور اپنے اندر ڈر پیدا کرے۔ ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن ہم رسمی مسلمان ہیں، فرمائشی مسلمان ہیں، آسائشی مسلمان ہیں، اپنی مرضی کے مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ مسلمان جو رسول اللہ کو مطلوب ہے، وہ مسلمان جو قرآن کو مطلوب ہیں، وہ مسلمان جسے حقیقت میں مسلمان کہا جائے، وہ مسلمان آج تعداد میں کم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی 2.25 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، پھر بھی پٹ رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کاش 2.25 ارب مسلمان بن جائے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ تو اس عام آدمی نے ایک جملے میں بات سمجھا دی کہ صحابہ اور ہمارے درمیان فرق ایک بالش کا ہے، ان کا ایمان ان کے دل میں تھا، ہمارا ایمان زبانوں پر ہے۔
چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں اسلام کی مشکلات کو جانتا ہوں. اسی ایمان کے لیے تو بلال آگ کے انگاروں پر لیٹا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لیٹا ہے. اسی ایمان کے لیے تو خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھے ہیں. اسی ایمان کے لیے تو ابو فقیہ نے پسلیاں توڑوائی ہیں. اسی ایمان کے لیے تو عمار اور یاسر کو مشق ستم بنایا ہے. اسی ایمان کے لیے تو سمیہ کو دولخت کیا ہے. اسی ایمان کے لیے تو زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے ہیں. اسی ایمان کے لیے تو طائف کی گلیوں میں آپ نے قرآن سنایا ہے. اسی ایمان کے لیے تو کربلا میں آپ کی نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دنیا نے دیکھے ہیں. اسی ایمان کے لیے تو آپ نے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی برداشت کی ہے. اسی ایمان کے لیے تو ساری رات جنت البقیع میں رو رو کر آقا نے گزاری ہے. اسی ایمان کے لیے تو آپ نے اپنا چاند سا حسین چہرہ زخمی کروایا تھا. اسی ایمان کے لیے تو آپ نے اپنے موتی سے حسین دانت شہید کروائے تھے. اسی ایمان کی وجہ سے آپ کی پھول سی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی تھی. اسی ایمان کے لیے تو صحابہ نے مکے کی بیت اللہ کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑنا گوارا کیا تھا. اسی ایمان کے لیے تو صحابہ نے مسجد نبوی میں آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت کو قربان کر دیا تھا. 1,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ دیا تھا. افریقہ میں نکلے، ایشیا میں نکلے، چائنا میں نکلے، یورپ کے اندر نکلے اور دنیا کے خطے خطے میں اسلام اور ایمان کی دعوت کو پہنچایا تھا. میرے دوستو، آج وہ ایمان ادھر تو ہے، ادھر نہیں ہے. قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں جب کچھ لوگوں نے آ کر کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو جواب کیا دیا گیا؟ ان سے کہہ دو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ چکے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں رچا بسا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ایمان کا محل دل ہے، اور ہمارے دل ایمان سے خالی ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک تو ہے، لیکن صرف 1 مہینہ ہے، اور قیمتی چیز جب اس کے جانے کے، چھن جانے کے دن قریب آتے ہیں تو آدمی کی فکر میں اضافہ ہوتا ہے. اور ادھر ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ابھی سے عید کا حساب شروع ہوتا ہے. میرے خیال میں اپنے ایمان کا لیول چیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان گزرنے پر خوشی ہو رہی ہے یا غم. ہر آدمی کا اپنا ایک وے آف تھنکنگ ہے، سوچنے کا زاویہ ہے، زاویہ نگاہ ہے. وہ ایک شخص مکے میں رہتا تھا، مکے میں گرمی بہت پڑتی ہے، اور دوسرا شخص طائف میں رہتا تھا. طائف جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے.
تو رمضان قریب آ گیا، تو یہ طائف والا مکے کی طرف چل پڑا اور مکے والا طائف کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، دعا سلام ہوئی، حال احوال لیا۔ تو اس مکے والے سے پوچھا بھائی کدھر؟ کہا رمضان آ رہا ہے اور مکے میں گرمی بہت پڑتی ہے، طائف ٹھنڈا علاقہ ہے، تو میں طائف جا کر روزے گزاروں گا تاکہ سہولت ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ طائف والے کو کہا تم کدھر؟ کہا میں تو مکے جا رہا ہوں، رہتا طائف میں ہوں، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، روزے کا مزہ نہیں آتا، مشقت نہیں ہوتی، اس لیے مکے میں آ کر گرمی میں روزے گزاروں گا، خوب پیاس لگے اور خوب پسینہ آئے اور خوب مشقت ہو، مجھے اس مشقت میں مزہ آئے گا۔ العطایا علی قدر البلایا، فرمایا کہ یہ جو انعامات ملتے ہیں یہ مشقتوں کے بقدر، جتنی مشقت زیادہ برداشت ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا سخت گرمی میں روزے رکھنا، سخت گرمی میں روزے رکھنا، مہمان کا اکرام کرنا اور میدان جہاد میں تلوار چلانا۔ صحابہ نے تو رمضان میں جنگ بدر کی، 17 رمضان کو، گرمی بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، وہ ہماری طرح سیری نہیں کرتے تھے کہ 5-6 قسم کے آئٹم پڑے ہوئے ہو۔ افطاری سے جو ہمارا کھانا پینا شروع ہوتا ہے تو سیری تک وہ نان اسٹاپ چلتا رہتا ہے، پہلے فروٹ ہے، پھر اس کے بعد شربت ہے، پھر تراویح کے بعد کھانا ہے، پھر 10-11 بجے جو ہے وہ چائے پراٹھا ہے، چھولے اور چنے اور پراٹھا ہے، پھر اس کے بعد پان ہے، پھر گٹکے ہیں، پھر نسوار ہے، ایون کہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کیا بولو ان کو، اذان ہو جاتی بھائی زر ہو بوس کا، اذان شروع ہو گئی اور وہ کہہ رہے جلدی سے روزہ بند کر لو، اذان شروع ہو گئی ہے۔ بھائی اذان شروع ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا اذان جائز نہیں ہے۔ اذان کا مطلب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب جو اذان کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسیزان اس طرح کا اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ جو کیلنڈر میں ٹائم ہوتا ہے اذان کا اس سے بھی 2-3 منٹ پہلے روزہ بند کرے، اس لیے کہ گھڑیوں میں فرق ہو جاتا ہے، ویریشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی گھڑی میں 2 منٹ کا فرق تھا تو آپ کا روزہ تو گیا، اسی لیے 2-3 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے روزہ بند کرو۔ بھائی جب تم 13 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہو تو 13 گھنٹے 5 منٹ کا نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح افطاری میں بھی احتیاط کریں کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کے مطابق اذان دی جائے تو آپ اپنا روزہ افطار کر لے۔ تو بھائی یہ گنے چنے دینے 2-3 گزر گئے، باقیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو قیمتی بنا لو، قیمتی بنا لو۔ اس میں بولنا احتیاط سے ہو، سننا احتیاط سے ہو، پکڑنا احتیاط سے ہو، کھانا احتیاط سے ہو، پینا احتیاط سے ہو، پہننا احتیاط سے ہو، کسی کام کو کرنا احتیاط سے ہو۔ یعنی کاروبار میں اگر اس کو کم نہیں کر سکتے بڑھاؤ بھی نہیں۔ ایک چیز 100 روپے کی آتی ہے، آپ کو پتہ یہ مجبور ہے، یہ 1000 کی بھی لے گا، دادا مجبوری دا۔ حاجی صاحب خوبصورت ٹوپی پہنی ہوئی ہے
اور داڑھی میں تیل لگا ہوا ہے اور مونچھیں اس نے بالکل صاف کی ہوئی ہے اور مسواک بھی نظر آ رہی ہے اور یہ جا کر خوب تلاوت بھی کرے گا، لیکن یہاں پر یہ ڈنڈی مار رہا ہے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، 2 نمبر 1 نمبر کہہ کر بیچ رہا ہے، عیب چھپا کر بیچ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرنے والا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ اس کا تو اعلان ہے کہ مجھے سب سے محبوب وہ ہیں جو میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرے، اچھائی کرے، حسن سلوک کرے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے؟ تو اس رمضان کو جو گنے چنے دن ہیں، بہت محدود پیکیج ہے، اس کو ایسے گزارے جیسے اکابر گزارتے تھے۔ محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خود حافظ نہیں تھے، لیکن رمضان میں تراویح حافظوں سے سنتے اور اس کو کہتے آرام سے پڑھو، مزے لے لے کر پڑھو، اتنا اہتمام فرماتے کہ تراویح کا وقت ختم ہوتا تو سحری کا وقت شروع ہو جاتا، اور ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی مسجد میں 5 منٹ پہلے ختم ہوگا۔ ایمان کا لیول چیک کرنا ہے، یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، اس طرح چیک کرو۔ قرآن سننے میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں دل لگتا ہے یا نہیں؟ رمضان جتنا گزر رہا ہے خوش ہوتے ہیں یا فکر بڑھ رہی ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اپنا چیک اپ کریں۔ اور اس رمضان میں چند کام ایسے کریں، مثال کے طور پہ سب سے پہلا کام کہ گناہ چھوڑ دے۔ بھائی آپ نے بہت تلاوت نہیں کی، آپ نے بہت نفل نہیں پڑھے، آپ نے بہت ذکر نہیں کیا، آپ نے بہت صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن کم از کم گناہ بھی نہیں کیے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ گناہ سے بھی بچے اور تلاوت بھی خوب کریں، کم از کم دن میں 2 رکعت نفل تو ضرور پڑھے۔ ویسے تو چاہیے تہجد پڑھے، پھر اشراق پڑھے، پھر جو ہے وہ چاشت پڑھے، پھر جو ہے اوابین پڑھے، پھر تہجد پڑھے۔ یعنی ایک اللہ والے نے کیا خوب کہا کہ اس امت پر پہلے کتنی نمازیں تھی؟ اور آرام سے بولو، آپ ایسے آرام سے بولتے ہو جیسے میرا روزہ نہیں ہے، لکماچی نہیں کی۔ اس امت پر پہلے کتنی نمازیں تھی؟ پھر کتنی ہو گئی؟ 5۔ اب سنو، اللہ والے اب بھی 50 پڑھتے ہیں۔ اللہ والے کیسے؟ وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ اشراق پڑھتے ہیں، وہ چاشت پڑھتے ہیں، وہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، وہ اوابین پڑھتے ہیں، وہ تہجد 12 رکعت پڑھتے ہیں، وہ تحیت الوضو، وضو کیا تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ تحیت المسجد، مسجد آئے تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ صلاۃ الحاجت، ضرورت ہوئی تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ صلاۃ التوبہ، گناہ ہو گیا تو 2 رکعت۔ وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی موقع ملے اور اس محبوب سے ملاقات کے لیے میں مسجد میں چلا جاؤں، تو حقیقت میں اللہ والے اب بھی 50 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دا منگا ہوتا سو تگرانا دا، یہ تو ہمارے لیے 5 مشکل ہے۔ جو بڑا دیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار فجر کی مشکل ہوتی ہے مولانا صاحب، باقی پڑھ لیتا ہوں۔ بہت گہرا تم پر فجر کی بیداری ہے،
بہت گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو ایک تو تلاوت روز کرے، دوسرے نمبر پر کم از کم 2 رکعت نفل پڑھے، تیسرے نمبر پر روزانہ کچھ صدقہ دے۔ بھئی زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ ہے، سال میں، اور وہ بھی 1 دن دو گے، لیکن قرآن نے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق کے صیغے ذکر کیے، خرچ کرو، ادھر بھی دے رہے ہو ادھر بھی دے رہے ہو، سامنے بھی دے رہے ہو پیچھے بھی دے رہے ہو، مسجد میں دے رہے ہو، مدرسے میں دے رہے ہو، ہاسپٹل میں دے رہے ہو، بیواؤں کو دے رہے ہو، یتیموں کو دے رہے ہو، ناداروں کو دے رہے ہو، مفلسوں کو دے رہے ہو، صبح دے رہے ہو، شام کو دے رہے ہو، افطاری کرا رہے ہو، سحری کرا رہے ہو، بس دیتے ہی رہو دیتے ہی رہو دیتے ہی رہو دیتے ہی رہو۔ حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چھپی ہوئی نیکی ہے جو صرف تمہیں اور اللہ کو معلوم ہو، شاید ہمارے پاس نہ ہو؟ کوئی ایسی نیکیاں بھی رکھو جس کا پتہ صرف بندے کو اور اس کے رب کو ہو، ایسی نیکی رکھو۔ حل لک صدقات تخفی لا یعلمها الا اللہ، کیا تمہارے پاس ایسے صدقات ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ یہ زکوٰۃ ایک قانونی تعلق ہے اور صدقات جنونی تعلق ہے، فرض نماز قانونی تعلق ہے اور نوافل جنونی تعلق ہے۔ میاں بیوی ہوتے ہیں اور میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے، لیکن جب وہ ٹی وی میں آتے ہیں، جب کسی بڑی تقریب میں جاتے ہیں، نیوں بل تڑیر خاندی، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ہماری زندگی بڑی اچھی ہے۔ یہ جتنے ایکٹر ہوتے ہیں یہ ٹی وی میں ایسے شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں دین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، انہیں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی۔ اور بعض میاں بیوی کو آپس میں جنونی تعلق اور محبت ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ نماز تو اللہ نے فرض کر دیا، اس کے بغیر تو چارہ نہیں، لیکن ہم نوافل کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ تو قانونی تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتے رہیں۔